السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ ایس پی ڈولفن اختر نواز کے مطابق ڈولفن اور پی آر یو نے نومبر میں 15 پر 276 کالز پر کارروائی کرتے ہوئے اوسطاً 5 سے 7 منٹ میں رسپانس دیا۔ 135 اشتہاریوں سمیت 934 عادی ملزمان، 128 عدالتی مفرور، 36 ڈکیت گینگز اور 1679 اسٹریٹ کرائمز میں ملوث افراد گرفتار کیے گئے، جبکہ ناجائز اسلحہ، منشیات اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف بھی مؤثر کارروائیاں ہوئیں اور 16 چوری شدہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے نیلا گنبد تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا۔ پارکنگ پلازا کی 410 پائلیں مکمل اور محکمہ اوقاف کا سٹرکچر مسمار کر دیا گیا، جبکہ 2 شفٹوں میں کام جاری ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اتوار تک ملبہ ہٹانے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر ایس پی سٹی بلال احمد کی نگرانی میں نولکھا، اسلام پورہ، لوئر مال، داتا دربار، شاہدرہ سمیت مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کیے گئے۔ دوران کارروائی مشکوک افراد، کرایہ داروں، ہوٹلز، دکانوں کی بائیو میٹرک تصدیق اور گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی تاکہ امن و امان کی یقینی بنایا جا سکے۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی جی خان ریجن کے 70 افسران کو انسپیکٹر کے رینک لگائے۔ اس موقع پر انہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے جرائم میں نمایاں کمی اور ویلفیئر اور میرٹ پر مزید ترقیوں کا اعلان کرتے ہوئے بدعنوانی پر زیرو ٹالرنس اور شہری خدمت کو اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے بڑھتے ہوئے خطرات نے ساہیوال کو 1 دہائی سے زیادہ وقت تک بے رحم طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین، بتائیے گا۔ جی ساہیوال میں موجود ہے۔ ساہیوال میں جو سموگ کا سلسلہ شروع ہے اور یہ سموگ ہر سال حادثات کا سبب بنتی ہے اور اس پہ کوئی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جو کارروائیاں نہیں کی جاتی، عمل درآمد نہیں کرایا جاتا حکومت پنجاب کے احکامات پر۔ فصل جو ہے چاول کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے اور اس میں محکمہ زراعت کی مبینہ ملی بھگت، خاموشی اور رشوت خوری کی وجہ سے ہر سال حادثات رونما ہوتے ہیں، لوگوں میں سانس کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ صبح یہ جو سموگ کا سلسلہ جاری ہے، حادثات ہوں گے اور اس پہ جو محکمہ ماحولیات ہے اس نے ایک لمبی خاموشی قائم رکھی ہے۔ ساہیوال میں بھٹوں کی چمنیوں سے نکلتا خطرناک دھواں اور فیکٹریوں سے اٹھتا دھواں، پلاسٹک کو جلا کر جو پلاسٹک بیگ ہیں ان کو جلا کر پلاسٹک تیار کی جاتی ہے۔ مختلف جگہوں پر کباڑی ٹائروں کو آگ لگا کے ان میں سے تار نکالتے ہیں، لیکن محکمہ ماحولیات کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف تو حکومت پنجاب نے فصل چاول کی باقیات پر پابندی لگائی تھی اور محکمہ زراعت کے افسران نے جو رشوت خوری کا مبینہ طور پر بازار گرم کیا، اس کی مثال آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ صبح میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ سموگ کس طرح ہے اور مزید یہ بڑھتی جائے گی اور جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوں گے اور کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ جو سموگ پر قابو پا سکیں۔ ہر سال سموگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر قابو نہیں پایا جاتا، چونکہ فصل مکی کی باقیات کو جلایا جائے۔ ابھی جیسے مکی کاشت ہوگی، مکئی کی جو باقیات ہے اس کو جلایا جائے گا، لیکن محکمہ ماحولیات، محکمہ زراعت کے افسران لمبی تانکش ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے اپیل ہے کہ اس پر فل فور نوٹس لے کر شہریوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ صدام حسین، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ کوٹ پیٹن میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنتوں بھرے تاریخ ساز اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہری، معززین، بزرگ، نوجوان اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ اجتماع میں مدنی ٹی وی چینل کے مبلغین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ حسنہ اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی، جبکہ امن، بھائی چارے اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی تلقین کرتے ہوئے کہا گیا کہ دعوت اسلامی ہمیشہ دینی اور اصلاحی سرگرمیوں میں پیش رہی ہے۔ اوکاڑہ میں جماعت اسلامی یوتھ کے صدر چودھری عدنان لطیف نے امیر جماعت اسلامی سٹی اوکاڑہ انجینئر سلمان اطہر شیخ اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کے نام پر جاری سخت کریک ڈاؤن کو عوام کے لیے اذیت قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ معمولی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جرمانوں میں نرمی، عملے اور سہولیات میں اضافہ اور عوام دوست پالیسی اختیار کی جائے تاکہ شہریوں کو حقیقی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عمران حسین رانجھا نے چارج سنبھالتے ہی پہلے روز علل صبح شہر کا اچانک دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ستھرا پنجاب پروگرام کے عملے سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صاف اور صحت مند ماحول کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کارکردگی بہتر بنانے، شہری علاقوں میں صفائی کے معیار کو مزید بلند کرنے اور صفائی کے نظام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر لاہور کی ریسکیو اکیڈمی میں انٹرنیشنل ریسکیو مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر کے ساتھ چین سمیت مختلف ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ضلع رحیم یار خان کے خصوصی ٹیم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل کی نگرانی اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود کی قیادت میں شریک ہوئی، جبکہ تحصیل صادق آباد کے ہونہار طلبہ و طالبات نے بھی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضاکارانہ خدمات اور ایمرجنسی رسپانس کے شعبے میں ملک کی نمائندگی کی۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 78 ML بھکر کے معروف اور محنتی استاد چودھری لیاقت علی طویل تعلیمی خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں محمد سخاوت کی رپورٹ۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 78 ML کے معروف اور محنتی استاد چودھری لیاقت علی اپنے فرائض منصبی احسن انداز میں سر انجام دینے کے بعد آج اسکول کو الوداع کہہ گئے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے 2 دسمبر 2025 سے ان کے LPR کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر ریٹائر ہو گئے ہیں۔ چودھری لیاقت علی نے اپنی تعلیمی خدمات کے دوران نہ صرف طلباء کی بہترین تربیت کی بلکہ ادارے کی انتظامی بہتری میں بھی نمایاں کردار ادا کی۔ ساتھ ہی اساتذہ اور اہل علاقہ نے ان کے پیشہ ورانہ دیانتداری، خوش اخلاقی اور محنت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر اسٹاف اور طلباء نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری لیاقت علی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کی محبت ہمیشہ یاد رکھیں گے اور تعلیمی شعبے سے اپنا تعلق کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھیں گے۔ اور تقریب کے آخر میں اسکول کے پرنسپل سراج الحق نے تمام اسٹاف کے ہمراہ انہیں پر لطف انداز میں رخصت کیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب کنونشن 6 دسمبر کو ڈیرہ غازی خان میں منعقد ہوگا، جس میں مرکزی قائدین، ملک بھر میں صحافیوں اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم کے مطابق کنونشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور اس موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے صحافیوں کو تعریفی اسناد بھی دی جائیں گی، جبکہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک رکن کو عمرے کی ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ کنونشن میں صحافیوں کے مسائل، حقوق اور صحافتی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کا جنوبی پنجاب کنونشن 6 دسمبر کو ڈیرہ غازی خان میں بھرپور انداز میں منعقد کیا جائے گا۔ اس اہم موقع پر ملک بھر سے صحافی، تنظیمیں، اراکین، مرکزی قائدین، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مہمانان گرامی شرکت کریں گے۔ یہ کنونشن جنوبی پنجاب کی صحافتی تاریخ کا ایک تاریخی اور مثالی اجتماع ثابت ہوگا۔ صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ کنونشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مرکزی قائدین کے استقبال کے لیے پرتپاک انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کنونشن میں تنظیم کے فعال، باصلاحیت اور دیانتدار صحافیوں کو ان کی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹس سے نوازا جائے گا، جبکہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک خوش نصیب ممبر کو عمرہ کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا، جیسا کہ گزشتہ برسوں میں بھی اس روایت کو قائم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کنونشن کا مقصد نہ صرف صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے بلکہ صحافت کے وقار، آزادی اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنا بھی ہے۔ کنونشن میں صحافیوں کے مسائل، ان کے حقوق اور درپیش چیلنجز پر بھی گفتگو کی جائے گی اور ان کے حل کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ سیاست لاہور میں فیروزپور روڈ پر لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس 20 سال گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکی۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل دیکھتے ہیں اللہ وسائے کی رپورٹ میں۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کا علاقہ سواسل مین فیروزپور روڈ پر، جو کہ 2 شہروں کو ملانے والا واحد روڈ ہے فیروزپور روڈ، جو کہ پاکستان کا دل بھی کہلاتا ہے یہ روڈ، جہاں پر 2005 میں لگائی گئی اسٹریٹ لائٹ نہ جلائی جا سکی۔ متعدد بعد اہل
इंतज़ामिया को कंप्लेन की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाइट बहाल की जा सकी। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2005 से लाइटें लगाई हुई हैं, तो ये उस वक़्त 2 दिन में इनको जलाया गया है। उसके बाद ये जलाई नहीं गई। जो इनकी जो तारें हैं वो भी चोर निकाल कर ले गए, नशेई निकाल कर ले गए। तो ये जो रात को लाइटें ऑन होनी चाहिए, क्योंकि हादसा का सबब बनती हैं, लाइटें चलनी चाहिए। तो हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ से और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि इन लाइटों को जलाया जाए। अच्छा, दूसरा में बताइएगा, जहाँ के जो इंतज़ामिया मुकामी जो MP और MN है वो कौन है? ये हमारा जो इधर का MP है वो है राना राशिद महनास, और जो हमारा MN है वो हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनिए। जहाँ का जो मकामी MN पाकिस्तान वज़ीर मियाँ शहबाज का खुद का हल्का है, लेकिन फिर भी जहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, शहरियों का मुतालबा है कि इन बंद स्ट्रीट लाइट्स को जलाया जाए ताकि होने वाले हादसा और जराइम से बचा जा सके। जी सादकाबाद में गैर कानूनी LPG और गैस सिलेंडर के खिलाफ खबर चलाने पर निजी TV चैनल के रिपोर्टर नदीम ज़िया पर उन अनासिर ने हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद ज़िला भर की सहाफ़ती बरादरी ने सख्त रद्द अमल देते हुए आज़ादी सहाफ़त पर हमले की शदीद मज़म्मत की और DPO रहीम यार खान इरफान अली से मुतालिबा किया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें क़ैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गुल ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 खैमे फराहम कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। तहसील इंतजामिया का मुस्तहसन इकदाम। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तारिक महमूद गिल ने चाह तलांवाला, मौजा वाघा, बस्ती बोहत चद्दड़, चाह रुस्तम वाला और चाह मक्कड़ वाला के 10 मुतासरीन सैलाब को खैमे फराहम कर दिए। सज्जाद अहमद, हक निवाज चद्दड़, शाजिया माई, मोहम्मद इलियास, अजीज माई, नजर अब्बास, रब नवाज वाघा, तालिब हुसैन वाघा, अब्दुल शकूर और जफर अली ने इन खैमों से इस्तेफादा किया। मारूफ सोशल वर्कर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने इन इलाकों का विजिट किया, मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की, उनकी दिलजोई की और अपनी निगरानी में खैमे भी लगवाए और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तारिक महमूद गिल को शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहसील अहमदपुर सियाल SC तारिक महमूद साहब गिल को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बंदा नाचीज़ की एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने सरकारी 10 खैमे फराहम किए, तो मैंने अपनी निगरानी से लगवाए। तो यहाँ के जो लोग थे सैलाब ज़दगान की ज़द में आए हुए गरीब लोग थे और खुले आसमान के नीचे बैठे थे, आज बहुत खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे साहब बहादुर को अप्रिशिएट करता हूँ। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने 10 खैमे फराहम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तारिक महमूद गिल का शुक्रिया अदा करते हुए उनके इस इकदाम को बेहद सराहा। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। मलकवाल में DSP राशिद बशीर के अहकामात पर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर तबस्सुम नवीद भट्टी की निगरानी में ट्रैफिक कवानीन में अहम तरमीम मुतारिफ करा दी गई है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल का तरीका आसान और शफाफ बना दिया गया है। शहरी मरहला वार रहनुमाई के साथ दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। ड्राइविंग टेस्ट में अमली महारत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि शहरियों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है। हब में रिंद मार्केट के करीब फायरिंग के वाक़े में 3 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कराची रेफर कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग करने वाले और ज़ख्मी आपस में दोस्त थे, जो किसी नामालूम वजह पर उलझ पड़े। इतला मिलते ही हब सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई और फायरिंग में मुलविस एक ज़ख्मी शख्स को हिरासत में भी ले लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है।
जाम चोरों में वेमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्पार्क के ज़ेर एहतमाम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रांसजेंडर शहरियों के हुकूक और बहबूद के लिए आला सतही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत SSP अदील अहमद ने की। सेमिनार में मुफ्त सेहत की देखभाल, मुआशरती मुसावात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे पर जोर दिया गया। हैदराबाद पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के दरमियान ट्रांसजेंडर अफराद के लिए जामे मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए, जबकि कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन और दीगर हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वक़ार, सेहत और मौक़े के हुकूक को बिला इम्तियाज़ यकीनी बनाया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।